رمضان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم سب نے 20واں روزہ رکھا ہے۔ اللہ سب کا قبول فرمائے۔ اللہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ روئی ہوا حضرت آیا اور کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال حضرت عرضی یہی ہے کہ 20 دن تو جیسے گزر گئے سو گزر گئے، اب جاتے لمحات ہیں، آپ ان کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اسپیشل جو آخری 10 راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے، اور ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا کہ یہ نہیں کہا 10 میں تلاش کرو، کہا 5 میں تلاش کرو۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا، وہی اب تھوڑی سی ہمت کر لو، اب غفلت کو سستی کو چھوڑ دو، اور اب کوشش کرو کہ یہ جو 5 راتیں ہیں یہ آپ کی بستر پہ نہ گزریں۔ ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، دین جاننے والے تھے، پہلے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے تو ہم نے مردوں کو سلام کیا کرنا ہے، ہمیں تو اتنی اکڑ ہے حضرت۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو حضرت۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ساڑھے چاکڑن اللہ ککھ بھی نہیں ہے، سلام لیا کرو۔ سلام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا حضرت۔ اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کہاں سے سلام لیتے ہیں۔ اللہ صحابہ علیہم رضوان کے لیے لکھا ہے، ہم تو بازار کام کے لیے جاتے ہیں نا، صحابہ بازار سلام کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کیسے سے رہے، وہ پھر باہر نکلتے تھے، چلو حضرت ابو بکر ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا، اور جب حضرت ابو بکر علیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو میں ان کو سلام کہوں گا، اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے وعلیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ وہ سلام کہنے کے لیے بازار جایا کر سلام لیا کریے حضرت۔ ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں حضرت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب ہی نہ دو حضرت، سلام کیا کرو حضرت۔ انہوں نے سلام کیا۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے، جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو اصالِ ثواب کیا جائے، ان کی کو بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی جائے، انہوں نے وہ بھی کام کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی، قبرستان کا ایک نام شہر خاموشاں بھی ہے، اس کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں۔ خاموش شہر، دنیا بڑی زیادہ رہ رہی ہے وہاں، لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن شور کوئی نہیں، سناٹا ہے حضرت، ہو کا عالم ہے حضرت۔ تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے نا، سلام بھی کر لیا، اصالِ ثواب بھی کر دیا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی، تو اہمی دل میں خیال سا آیا، کیسا سکون والا شہر ہے، کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت جی ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی، ہر بات ہر بندے سے، کوئی ہوتا ہے جسے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس کوئی میں شامل تھے، خاص تھے اللہ کے، اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کس سمت نکل رہا ہے، کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حکم الہی سے نا لکھا ہے کہ ایک قبر سے ایک مردہ بول اٹھا، اس نے عرض کی حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہیں؟ ہم نہیں سکون سے سوئے ہوئے۔ تو بزرگ آگے سے نہ پوچھتے ہیں اگر تم سکون سے نہیں سوئے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جو دنیا میں سکون سے سوتے رہے نا، اب ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو دنیا میں سوتے رہے ہیں نا، اب ہم اس سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری۔ میں تو بالکل حضرت ذرا بھی اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی آپ کہیں گے ارے میں عاجزی کرن ڈیا، نہیں حضرت جی، حق اور سچ بات ہے۔ اگر میں اپنے 20 روزوں کو دیکھوں
تو میرے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے، اللہ کی قسم ہے مسجد دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی۔ فجر پڑھ کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے، اس طرح اس قوم کبھی سوئی نہیں۔ اس قوم نے چارپائی آج پہلی بار دیکھی ہے حضرت۔ اور بھائی 20 دن جویں دے لنگا لے، ایسی لنگا لے، ان جاندے 10 دن حضرت خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے کوئی، اب نہ سونا میاں۔ جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری۔ حضرت 2022 چل رہے ہیں، ہم 2022 کے مسلمان ہیں حضرت۔ حضرت سیدنا اویس قرنی خیر التابعین، نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ بھیجا ان کے لیے، فرمایا عمر اے علی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، یہ میرا جبہ ان کو دینا، اس کو دینا اویس کو، اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس قرنی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے نا، تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے، تو جب وہ آگ کے شعلے بھڑکتے نا اور لوہا گرم ہو جاتا، لوہا سرخ ہو جاتا، تو لکھا آپ کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جن کو محبوب اپنا جبہ عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی، یہ میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ لیکن کیا عالم ہے، لوہار کی دکان پہ چلے جایا کرتے، جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہا سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو پھر 2022 والے انہوں کی کرنا چاہیے ہیں، جو روزہ بھی کیبل دیکھ کے رکھ رہے ہیں، جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ کے رہے ہیں، قرآن کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، تو پھر تو ہمیں بڑا رونا چاہیے۔ یہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے بڑا رویا کرتے تھے، رو رو کے نا آنکھیں خراب ہو گئیں، تو طبیب آیا علاج کے لیے اور اس کرتا ہے حضور میں آپ کی آنکھوں کا علاج تو کر دوں گا لیکن یہ ذرا آپ کو رونا کم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اسی طرح روتے گے کہ تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اکھاں ٹھیک نہیں ہوندیاں تے نہ ہوں، لیکن منوں اکھاں نہیں چاہیے جڑیاں یار دی یاد چ روح نہیں کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا وہ آنکھیں بھی کو آنکھیں ہیں جو روئیں نہ کوئی بھی، حضرت رو حضرت جی، ہم نے 20 دن ضائع کیے ہیں حضرت، رو حضرت جی، 20 دن ضائع کرنے پہ بھی رو، اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روز 5 راتیں ہیں حضرت جی، بس پہلی رات آج ہے حضرت جی۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا اب تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، مفہوم ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی تمہارے سامنے نا سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، میں یہ تمہارے سامنے نا تلاوت کروں گا، تو اے میرے صحابہ جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ آئے قربان جاؤں جی ان کی شانوں پہ، جو قرآن بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر تلاوت کروں گا تو جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے نا سورت تلاوت فرمائی، کچھ صحابہ تو رو پڑے لیکن کچھ صحابہ بڑی کوشش کے بعد بھی نہیں رو سکے، تو وہ صحابی جو نہیں رو سکے، جن کو رونا نہیں آیا، تو ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت کروں گا، تو جو یہ سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے۔ ہمارے کتنے بھائی رو پڑے، کوشش تو ہم نے بھی بڑی کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا ہے، دریا رام منجوش میں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، تو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے۔ اور وہ بھی سن لو جس کو کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے، وہ رونے والا منہ ہی بنا لے، چلے اور رونا والا منہ ہی بنا لے، لیکن سوئیوں نہ یار، بڑا سو لیا ہم نے، کی کڑنا جی ہوں اللہ دے بندے، خدا دا واسطہ جی، اللہ کی قسم ہے رمضان میں بھی مسجدوں کی ویرانی دیکھ دیکھ کے رونا آتا تھا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ ہم کس سم چل نکلے۔ رونا میاں، رونے والی آنکھیں بڑی پسند ہیں اللہ کو۔ اور بزرگوں نے حضرت عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے رونے کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔
جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. آپ فرماتے ہیں ایک ہے غم میں رونا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ہے. اور ایک ہے شوق میں رونا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رونا ہے. اور ایک ہے محبت میں رونا، اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رونا ہے. چلے ہو اجر روئی ہو رات جی اج گل نہ بنی تو پھر ایک رات اور آنی ہے، پھر کوشش کریو اس دن بنا لئیو. جو اس دن بھی نہ بنی پھر ایک رات تھانوں اور دین گے، کوشش کریو اس دن بن گئی. جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں ستیویں بھی دین گے، اس دن بنا لئیو. تو جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں 29 ایک اور دیں گے، اس دن بنا لئیو. اور مجھے امید ہے حضرت جی آپ اگر ان 5 راتوں میں کوشش کریں گے نا سچی نیت لے کے تو بات بن ہی جائے گی، بات بن جائے گی. رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے حضرت جی، رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں حضرت جی. آوازیں آ رہی ہیں ایوہ السائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ ستے سارے حضرت. ایوہ التوبہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ستے سارے حضرت جی. خدا کا واسطہ جو ہو گیا سو ہو گیا حضرت جی. لیکن نہ بنا سنا ہے، اب جا رہا ہے، اب اینڈ ہے. عشرہ رحمت گزر گیا، عشرہ مغفرت گزر گیا. آئیے عشرہ مغفرت کے بس اختتامی لمحات ہیں حضرت جی. تقریباً 1:02 ہو چکے ہیں حضرت جی. اینڈ ہے بس جی، چند جا رہا ہے حضرت جی. اب تیسرا عشرہ کون سا آئے گا؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ حضرت جی. جا رہا ہے حضرت جی، اعلان ہو رہے ہیں ایوہ التوبہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، چھوڑنا نہ اس کا در رحمت، استقامت سے بیٹھے رہنا. ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. حضرت تابعین کا دور تھا، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے فیض صحابہ سے دیا حضرت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. ایک اماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں او حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو دیتے رہو، چھوڑنا نہ، اٹھنا نہ، مایوس نہ ہو جانا، کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا، تھر نہ چھوڑنا اس کا، دستک دیتے رہنا. ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا. آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے. تو آگے سے پوچھتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا، مجھے یہ تو بتائیے اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ اور یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں، قربان جاؤں پھر رمضان میں کیا عالم ہوگا. اور حضرت جی ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں. معافی مانگنے والا ہی کوئی نہیں. سب تو اسی وہاں میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم سلام نہیں تو کو ماں کا تمام بڑے سب کرنا بس کام کرنا ہے.
کرتا ہوں اس کا درد بس بڑھتا جاتا ہے میں نے کہا کیا کرا میں نے کہا اس کی اللہ کے سوسائٹی میں گھر بنا
اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، اتنا پکار رہے ہیں، یا اللہ مجھے، یا اللہ مجھے، بیٹا بھی پڑھا ہے، باپ بھی پڑھا ہے، بھائی بھی پڑھا ہے، بچہ کچھ کرے، کچھ کرے، کر دے، کر دے، کر دے، پکارتا رہا، پکارتا رہا، بس مجھے یہ بات کر دے. انشاءاللہ جتنی بھی تاکراتیں ہیں حسب معمول 27ویں تو بھی انشاءاللہ بڑا ہوگا، باقی انشاءاللہ وہی ٹائم 12:30 بجے نماز تسبیح، ذکر، درود تے انشاءاللہ دعا، اور 27ویں پہ انشاءاللہ ساری رات پروگرام ہوگا، اور یہاں ہی آپ کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ وہ سحری کا بھی اہتمام کیا جائے گا. آج تشریف لے ہیں سر جی. ماشاءاللہ SHO صاحب ہیں، کوئی تھوڑا سا آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. اللہ بھائی یہ تیرے میرے پروگرام ہے، اس ذات کی کیا مرضی ہے، نہ تو جانے نہ میں جانے. یہ پہلا روزہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ. رمضان کا پہلا جمعہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ. عید کے پروگرام تو اور میں اب بھی بیٹھے بنا رہے ہیں، عید پہ یہ پہننا ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری عید ہے بھی کہ نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. یہ ہم تیاری بھول چکی ہیں، ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی جانا ہے. ہم اس طرح اللہ محبوب نے فرمایا مسافر کی طرح رہے، مسافر کی طرح رہے، لیکن ہم نے کون سی مانی ہے حضرت؟ جس چیز سے حضرت نے منع کیا نا ہم نہیں باز آئے. کہا رہنا ضرور، دل نہ لگانا، چھوڑنا ہے، تنگ ہوگا،
نہیں مانی ہے. جس چیز سے منع کیا. فرمایا مسافر ہے، مسافروں کی طرح رہ، دل نہ لگانا. زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا. اس زمین کو اتنی اوقات نہیں کہ اس کو اٹھا کے تو دل میں لے آئے. تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، اللہ رہے گا، اللہ کا رسول رہے گا. یہ زمین ہے اتنے جوگی، اللہ نے پیروں کے نیچے رکھی ہے، پیروں کے نیچے رکھنا. اس کو دل میں نہ لانا. اگر دل میں لائے گا تیرا نقصان کرے گی، تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی. رہنے دیا اس نے. یہ میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے آؤں، جب تک حضرت جی زمین دل میں نہیں آتی، یہ تب کی سن لو، جب آ جاتی ہے پھر تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی. جب تک زمین دل میں ابھی نہیں سمجھ ہوتی زمین کی کوئی بھی. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے حضرت. 4 بھرا 5 بھرا حضرت کم تے نکلن لگے سیرے کٹھے ہی. تو ماں سارے ان کی کہندی ہے او پترا موسم بھی ہے تے میں اج نہ مولی کنڈا کر لاں گی، اج راتی مولیاں لے پرونٹھے تے ذرا ٹائم نہ لا جائیو سارے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر بتا رہا ہوں. ماں پہلے وڈا آ گیا حضرت. ماں کی کہندی وے پترا تھکے آئے ہیں چھوڑتے ہیں پرونٹھے. تو وڈا کی کہندا اوے امی کی گلاں کرن ڈے او ویراں بغیر کی مزہ پرونٹھے کھان دا. تھوڑا جہا ڈیک لینا ہے، ڈیکڑی گل ہے. وی آندے نے سارے بھرا تے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا جی، یہ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین دل میں نہیں ہے. ابھی سمجھ نہیں زمین جائیداد کی اتنی کوئی. چھوٹا پہلے آ گیا. ماں کی کہندی اوے پترا تھکے آیا ہے جے کہنی ہے تو پرونٹھا سوڑ دیں. چھوٹا کی کہندا اوے امی جی کی گل کر دے او فائن تو بغیر کو مزہ نہ کھان دا. تھوڑا جہا ڈیک لینا، فائن آندے نے تے کٹھیاں کھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین دل میں، ابھی دل میں بھائی رہ رہا ہے، ابھی دل میں بھائی کی محبت ہے، ابھی زمین نہیں آئی دل میں. لیکن حضرت جی جس دن یہ زمین ہم اٹھا کے اپنے دل میں لے آتے ہیں، پھر وہی بھائی جس کے بغیر پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، پھر گاؤں میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے، پہلے زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اٹھا کے اپنے بیٹا اس کو دل میں نہ لانا کبھی بھی. پیران دے تھلے بھی، پیران دے تھلے ہی رہنے دے. دل میں اللہ کو رکھنا، اللہ کے رسول کو رکھنا. اس کی یہ جگہ نہیں ہے. مکان میں رہنا، مکان کو دل میں نہ رکھ لینا. مکان میں رہنا، مکان کو دل میں چھوڑنا ہے اس کو. لیکن ہم نے نہیں مانی. اسی جنوں رکھ سکنے ہیں نا ہی سارے ہی رکھے ان اندر. لیکن بس نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے. نہیں ہے. مسافروں کی طرح رہو حضرت، سونا رہو گے. یہ سارے جھگڑے اسی لیے ہیں کہ ہم دل میں لے آئیں ان چیزوں کو. ان کی جگہ دل نہیں ہے حضرت. دل اس ذات کی جگہ ہے حضرت. میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا پتر، عمل کی طرف آؤ. آج سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، لیکن اس دن ہم نے رونا ہے حضرت جی. لیکن تب رونے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سارا سامان دیکھو نا، گھڑی چھوڑ کے جانی ہے، انگوٹھی چھوڑ کے جانی. اگر آپ کہو گے بھی نا، میں وصیت کر دو گے کہ انگوٹھی میرے نال بھیجیو، یہ بعد والے جان دیں دے جی. بڑے ظالم جی بعد والے. میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھے. اتنے ڈاڈے ہیں بعد والے، اسپیشلی فیمیل. بڑی دیکھی میں نے. ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، انگلیاں سوج گئیاں، انگوٹھیاں پائیاں سن حضرت. اچانک موت ہوئی، کوئی انگلاں تے انگوٹھی کٹ کٹ لائیاں حضرت. اگر تم کہو گے بھی نا، تو اگر بالفرض تم ساتھ لے بھی جاتے ہو، میں گھڑی لے جاؤں، انگوٹھی لے جاؤں، تو کس کام کی ہے؟ یہ تھے والا کام ہے. پگ چھڑ کے جانی، ٹوپی چھڑ کے، ویس کوٹ چھڑ کے جانی، کپڑے چھڑ کے جانے، جیب وچ موبائل چھڑ کے جانا. بلکہ پتر سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں، یہ بھی نہیں جانی ہے. ساتھ پھر کیا جانا ہے؟ ساتھ جائے گی فجر، ساتھ جائے گی تہجد، ساتھ جائے گا سبحان اللہ، ساتھ جائے گا الحمدللہ، ساتھ جائے گا اللہ اکبر، ساتھ جائے گی سورہ یاسین کی تلاوت، ساتھ جائے گا صدقہ،
साथ जाएगी खैरात, साथ जाएगा किरदार, साथ जाएगी सिला रहमी, साथ जाएगी वालिदैन की खिदमत। और मैं यही बात पे बात खत्म करता हूँ। मेरे मुर्शिद फरमाए, बाबा रोज राती बह के तू अपना साफ कर, उत्थे तो होना ही होना ना साफ, तू रोज अपना साफ करया कर और चेक करया कर ओ किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है और ओ किन्ना है जड़ा। वो मैं आपकी बात तो नहीं करता, अपनी करता हूँ। पुत्र डंडी ना मारिए, सही सही साफ करिए ना, सारा कुछ ही होवे जड़ा छड़ के जाना है। कहाँ है हमारे पास तहज्जुद, कहाँ है हमारे पास कुरान पाक, कहाँ है हमारे पास तिलावत, कहाँ है हमारे पास किरदार। देखो कितना बड़ा भाई ओ हथ खिलारो जिन्ना कल अम्मी अबू दोए या दोया चो एक है, खिलारो दा हथ। स्टेज वाले ना खिलारियो, कोई स्टेज वाले थले रखो, माशाअल्लाह थले कर दियो। उन्होंने जी ओ हथ खिलारो कि जेड़े रोज अम्मी या अबू दियां पिन्नियां ते मोंडे दबा के सौंदे ने। वेखियो जरा हूं साहब दुध ते पानी दा पानी, ये हालात। ते पुत्र तुहाडा फिर इस महफल नूं सुनन दा की फायदा? की तुसीं इत्थों की मसले दा फायदा तुहानूं महफल सुनन दा? जे तुसीं झल्ले उन्हां नूं कुट भी नहीं सकदे, जे तुसीं उन्हां नूं कुट भी नहीं सकदे। ਅਸੀਂ हज़रत आपस च बैठे हैं, तुसीं कहंदे हो ते मैं भाई कैमरे नूं कहना कैमरा बंद कर देना। मसला की है? मसला कोई गलती हो गई उन्हां कोल, क्यों नहीं उन्हां दी खिदमत करदे? दसो को गलती उन्हां कोल जो हो गई होए। पता तेन उन्हां दी शान की? साल च पुत्र एक अज होना है। पता है कि अज दे किन्ने पैसे ने? 13.5 लाख रुपया। जहाज ते बहना है ते जहाज ने 52,000 फिट दी बुलंदी ते लैके जाना। फिर अगू औखा तरीन काम अज करना। हर साल कोई ना कोई हादसा होंदा है, कई हजार लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले किसी हाजी नूं उथों कोई कागज नहीं दे के भेज दे कि तेरा अज कबूल है। तेरे फैसलाबाद च बह के, तेरे कार बह के तेरी मां और तेरे वालिद दी है शान है। महबूब फरमांदे ने एक बारी प्यार ना वेख, मकबूल अज दा सवाब। हस के प्यार नाल वेख उन्हां किन्ना जी। सहाबा अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ कीती, महबूब इस दिन च सिर्फ एक बारी। फरमाया जिन्नी बारी वेखे उन्नी बारी। क्यों नहीं पुत्र करते हैं? मैं हज़रत जी हूं ते मैं सारे पीरां दी गल नहीं करांगा जी, मैं अपने वर्गे दी करांगा। पीरां नूं पै गई मुरीदां दी भुख। मैं अपने बुजुर्गां नूं वेख्या, किसी ने मुरीद होना ना ते उन्हें कहना हज़रत मैं मुरीद होना है। फरमाना तेरी मां या प्यो है वे? उन्हें कहना फरमाया साडे कोल की लैण आ गया, जाके उन्हां दी खिदमत कर। वो साडे कोल बह रिहा कर आके कदी कदी ना, बाकी उन्हां दी खिदमत कर जा। चलियो उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दी खिदमत करो। खुदा दी कसम है दुख आंदा वेख वेख। ये उम्मीद आनी है ना, जिउंदियां नूं पुछदा कोई नहीं। ईद वाले दिन की स्टेटस लगने ने, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। चंगा होया टुर गए, चंगा होया टुर गए। तेरी जान नूं रोना सी बह के उत्थे। तेरे कोल किहड़ा टाइम है उन्हां लई? तू किहड़ा कदी को पुछिया सी आके अम्मी जी सारा दिन की कीता जे? अबू जी की कीता मेरे अबू ने सारा दिन? दुख दी आके को मोंडे घुट्टे सन प्यो दे। चंगा होया टुर गए। मैं तो हज़रत अब वैसे वक्त नहीं मिलता, मैं खत्म ते जावा ना, वो जो तुम फ्रूट ला के रखते हो, मुझे जहर चढ़दा फ्रूट वेख के। अपनी जिंदगी च बाबा तरसदा रहा, एक सेब नहीं किसी ने बाबे नूं कट के दिता। कुल ते सिर्फ लोकां नूं वहाण लई सारी मंडी खरीद के लैंदे। अपनी जिंदगी च माई तरसदी रही हज़रत, एक अंब नहीं किसी ने उन्हें चीर के दिता। दसवें ते लोकां आगे दिखावा करने लई सारी मंडी चुक ले आणगे। रोंदे टुर गए दी जान। याद रखना मेरे बच्चों मेरी बात। पुत्र 10 बोतलां ताकत वालियां, 10 टीके न्यूरोबियान दे, 10 टीके मैक्सिको वाल दे। एक पासे एक ओ सेब जेड़ा तू अपने हाथ नाल कट के अपनी अम्मी ते अब्बू नूं खुआएगा, कल्ले सेब दी ताकत एक पास।
تیرے ماں تے پیو دا اینا خون ودے گا، تیری ماں اور پیو دا اینا خون ودے گا، لیکن تیرے کل ٹائم کوئی نہیں کہ تو ایک سیب ہی کھوائیں۔ میں حضرت ماں ہے نا، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کے اپنے اپنے رول ہیں حضرت، وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، وہ اپنا رول پلے، اس کا اپنا مقام، اس کا اپنا مقام، دونوں محنت کرتے ہیں تو پھر اولاد جوان ہوتی ہے حضرت۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا قرآن والا معاملہ، یہ بھی معاملہ ایسے طرح ہی ہے حضرت، ابو جی فارغ، ماں دی شان، سوری ماں دی شان، علماء بیٹھے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسلام دین محمدی کیا کہہ رہا ہے؟ شان باپ کی زیادہ، شان بھائی وہ بادشاہ ہے گھر کا، چوکیدار نہیں، مالی نہیں، بل تارن والا نہیں، سودے لے آنے والا نہیں، پوترے پوتریاں ڈھونے والا نہیں، وہ بادشاہ ہے گھر کا، بادشاہ، اور امی جی ملکہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، ابا جی کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اور امی جی کو ہم نے بادشاہ بنا دیا۔ کیوں بھائی گل غلط تے نہیں کیتی جی، ریکارڈنگ والے ہو تسی، ریکارڈنگ کر دیو پروگرام دیاں، گل غلط تے نہیں کیتی، وہ بادشاہ ہے گھر کا، لیکن نہ ہی نہیں اس کا کوئی۔ اور میں کہہ رہا ہوں، میں بیٹا یہ نہیں کہ ماں کا انکار کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، دیکھو نا ایڈی ٹھنڈ وچ حضرت ریکارڈنگ والے بیٹھے دے، سردی ہوں تو پھر سردی کٹ گئی ہے، انہوں نے دسمبر چ بھی ریکارڈنگاں کیتیاں نے، کیوں اینی ٹھنڈ چ ٹھرن ڈے ہے؟ میں تے دل دی گل تانوں دسنا، اللہ دی قسم جی اپنی اولاد لئی ٹھرن ڈے ہے، گل غلط تیری بھاجی کیتی، نہ اولاد ہوئے تو تسی بھی کتے ستے ہونا، میں بھی کتے ستے ہونا، وہ انہاں لئی ٹھرنے ہیں، اسی انہاں لئی ٹھرنے ہیں، تم اس کا نام ہی نہیں لیتے بیچارے کا، ماں کی شان، ماں کی شان ہے۔ شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے شان باپ کی زیادہ، سربراہ ہے گھر کا وہ، بادشاہ ہے گھر کا وہ، مالک ہے گھر کا وہ، تیری امی ملکہ ہے گھر کی، لیکن صرف ملکہ 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 ہو رہا ہے، اس بیچارے کا نام ہی نہیں کچھ ہے، اس کا نام ہی، اور اتنا بڑا کلیجہ ہوتا باپ کا۔ میں حضرت میرے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صرف مجھے چڑھانے کے لیے نا، مجھے چھیڑنے کے لیے، وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ پہلے مجھے غصہ آتا تھا، مجھے بھی نہیں آتا، میں کہا کوئی نہیں یار، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، بس ان کی تربیت، صرف مجھے چھیڑنے کے لیے، کہ گاڑی کے پیچھے صرف مجھے چھیڑنے کے لیے ماں کی دعا لکھوایا ہوا۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں بیٹا، نہ میں نے سنا گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے، یہ میری، اللہ دعا باپ بھی کرتا ہے، دعا یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحبان بھی لازمی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتر جدو تہاڈے امتحان آندے نے تہاڈا ابا مولوی صاحب دے کان کھا ماردا ہے، حضرت دعا کریو امتحان جی، لیکن گاڑی کے پیچھے صرف کیا ہے، ماں کی، باپ کی دعا کسی کو نہیں، باپ کی کمائی کسی کو نہیں یاد، باپ کا مئی کسی کو نہیں یاد، باپ کا جون کسی کو نہیں یاد، باپ کی جولائی کسی کو نہیں یاد، باپ کی اگست کسی کو نہیں یاد، باپ کی دسمبر کی سردی کسی کو نہیں یاد، باپ کو جنوری اور فروری کا دھند میں نکلنا نہیں کسی کو یاد ہے۔ گاڑی پہ کیا لکھا ہے، یہ میری، میں حضرت آج تک نہیں جے سنیا، نہیں جے ویکھیا کہ کبھی کسی باپ نے پھٹا ڈالا ہو، فیساں میں، یونیفارم میں، بستے میں، کتاباں میں، ایڈمیشن فیس میں، پاکٹ منی میں، عید میں، عید دے کپڑے میں، خالہ دی شادی دے کپڑے میں، مامے دی شادی دے کپڑے میں، گڈی پیچھے میرا نہ ہی کوئی نہیں بیٹھنا گڈی تے، اتنا بڑا دل ہوتا ہے، کہتا اچھا چل ماں نہ پیار کرتا کوئی نہیں، جی میں ہے خوش حضرت، میں کوئی، اللہ مجھے معاف کرے حضرت، میں کوئی ماں کی توہین نہیں، میں تم جو ہے وہ ہے بیٹا، حضرت جی تانوں پتہ بیبیاں دے ایڈے ایڈے دل ہوندے نے، بیبیاں دے اج صرف گڈی پیچھے لکھا کے ویکھو، ہاں یہ میرے باپ کی کمائی سے ہے، جے پتر تیری ماں بہ گئی میں سوائی دا نام بدل چھڑی،
ला के वे जे उसे वेले फड्डा ना पिया। तुम बातें करते हो बाप को, तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है। कई हजार बार मरता है वो उधर, इतना तुमसे प्यार करता है। कई बार तुम्हारे लिए रब नाराज करता है, कई बार तुम्हारे लिए रसूल पाक को नाराज कर देता। मेरी औलाद, मैं बेटा माँ का इनकार ये ना समझो मैं बाप को माँ की जिद में लाके बयान कर रहा हूं, जिद नहीं है, उसका अपना मकाम है, बाप का अपना मकाम है। कई बार अल्लाह को नाराज करता है तेरे लिए बेटा, और तुझे इतनी तौफीक भी नहीं कि तू गाड़ी के पीछे उसका नाम ही लिखवा ले। ना पुत्र, बड़ी खिदमत करना अपनी माँ की भी और अपने बाप की भी। शान बाप की ज्यादा, हक माँ का ज्यादा। शान बाप की ज्यादा, हक बड़ा। और मेरे मुआशरे में बड़ा मजलूम है बाप। हजरत मैनू पता है साडे बुढ़े बाबे किवें टाइम लंघाउण डे, कदी चाह ली दुकान ते, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते। नहीं बेटा, इन्हां बाबियां दी कदर करो। तेरे तुझे जवान करने के पीछे इसकी सारी जिंदगी है। मैं वो अक्सर बच्चों से कहता हूँ, हजरत मेरा जो सबसे छोटा बेटा उसने बड़ा सिखाया मुझे। बड़ा डरता है जरा, जिन्होंने पंजाबी सिखाएंगे चकदा है, लेकिन छोटा छोटा है हजरत। अब जब घर जाऊंगा अल्लाह खैरियत से ले जाए, उन्हें नहीं कोई गल गुल और करनी है, उन्हें मुझे इत्थों फड़ना सीधा ही, बाबा घोड़ा अल्लाह ना बुरा वक्त ले पुत्र, सिर लोहा छड़ांगा थले नहीं हुंदा मैं कदी। लेकिन वो क्या है, चुप करके। और अल्लाह आप सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे तो सारा कुछ याद है ना, डॉक्टर सुलेमान ये, लेकिन क्या कुछ भी नहीं है, चुप करके तले हो जाता। याद रखना बड़े हो के बेटा कि वो किसी दौर में तेरा घोड़ा भी रहा है। किसी अगे नहीं नीवा हुंदा, किसी अगे चुप करके नीवा हुंदा ही ते तेनू कंड ते बिठा लैंदा हुंदा। वो तेरा घोड़ा भी था किसी दौर में, तुझे याद ही कुछ, तुझे सारा कुछ ही भूल गया। जब तू पैदा हुआ था कितने कितने शौक और फख्र से तुझे उठा के बाहर लेके जाया कर, मेरा बेटा है, तेरे सारा कुछ ही भूल गया। जालिम आदमी, कुछ इधर से भी डंडियां बजी, हमने भी नहीं तुम्हें याद करवाया कि नहीं बेटा वो भी आ मेरा पुत्र, सिर्फ अम्मी जी नहीं अब्बू जी भी ने, हमने भी नहीं करवाया, हमने भी किसी को नहीं रोका, हमने भी किसी को नहीं कहा बेटा आधा ना बोलो, पूरा बोलो, अब्बू जी भी हैं। इसलिए पुत्र कदर करियो जिदे जिदे कोल भी है। अल्लाह सबको सलामत व बाकरामत रखे। बातें बड़ी, फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह वक्त लाए तो इंशाल्लाह करेंगे। आप सारे 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह का जिक्र करेंगे ना इंशाल्लाह, दुरूद पाक पढ़ेंगे ना जी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए वोट देंगे ना इंशाल्लाह, अम्मी अब्बू की खिदमत करेंगे ना।